یہ 189 عیسوی کی بات ہے جو کہ رومی شہنشاہ کموڈس کا 10واں سال تھا۔ کموڈس کی حکمرانی کے یہ سال آسان سال نہیں تھے، حتیٰ کہ روم کے سینیٹر اپنے مستقبل کے بارے میں غیر یقینی کیفیت کا شکار تھے۔ ان سے بالکل غیر معروف شمالی افریقہ کا ایک شخص روم شہر آیا جو کہ لیبیا کا باشندہ تھا۔ اس کا نام وکٹر تھا۔ لیبیا کا ملک شمالی افریقہ میں پایا جاتا ہے جو کہ مصر کے مشرق کی طرف، جبکہ تیونس اور الجیریا کے مغرب میں واقع ہے۔ کسی وقت میں یہ لیپٹس میگنا کا شہر تھا جو کہ رومی سلطنت کے عظیم ترین شہروں میں سے ایک تھا۔ بہت سال قبل لیبیا کے لوگوں نے مسیحی کلیسیا کے آغاز اور اس کی افزائش میں بہت اہم کردار ادا کیا تھا۔ سب سے پہلے لیبیا کے ایک شخص نے یسوع کی مصلوبیت سے کچھ لمحات قبل ایک اہم کردار ادا کیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد یہاں کے لوگوں نے کلیسیا کی سمت تبدیل کر ڈالی، جس کے مطابق کلیسیا اب فقط یہودی علاقے سے تعلق نہیں رکھتی تھی بلکہ اس کا پھیلاؤ پوری دنیا پر تھا۔ اور پھر دوسری صدی میں روم شہر میں کلیسیا پر آنے والی بڑی اعزار ثانی اور مصیبت میں مسیحی برادری کی رہنمائی کرنے کے ذریعے سے بھی انہوں نے اپنا کردار ادا کیا تھا۔ رومی شہنشاہ کموڈس خون کا پیاسا حکمران تھا، حتیٰ کہ قدیم رومیوں میں بھی ایسی مثال نہیں ملتی۔ وہ ہتھیار بند سپاہیوں اور تلوار بازوں کے ساتھ ایک فوجی دستے کے ساتھ باہر آنا پسند کرتا تھا۔ یاد رہے کہ رومیوں پر اکثر الزام تراشی ہوتی رہی ہے۔ اس وقت کے بعد آنے والی نسلیں کموڈس کو ایک پاگل شخص یا ظالم اور جابر شخص کہہ سکتی تھیں، لیکن 189 عیسوی میں ایسی بات کہنے کی کسی کو بھی جرأت نہیں تھی۔ کموڈس کے باپ مارکس اوریلیس کے دور حکومت میں روم کے دیوتاؤں کی پرستش کرنے سے انکار کرنے والے مسیحیوں کو اعزار ثانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ حیران کن طور پر شہنشاہ کموڈس نے، اگرچہ وہ ظالم اور جابر تھا، مسیحیوں کو خاص طور پر نشانہ نہ بنایا، لیکن بہت سے مسیحی ابھی بھی سارڈینیا کے جزیرے کی کانوں میں قیدی تھے۔ یاد رہے کہ ان کانوں میں غلام کے طور پر بھیجے جانا جیتے جی مرنے کے مترادف تھا۔ وکٹر جو کہ روم کا نیا مسیحی بشپ تھا، ایسی بھیانک اور خطرناک جگہ پر پھنسے ہوئے اپنے لوگوں کے دکھوں اور تکالیف کے دوران کس طرح سے ان کی مدد کر سکتا تھا، اور مزید برآں یہ کس طرح سے ممکن ہوا کہ شمالی افریقہ کا ایک حبشی مسیحی روم کی کلیسیا کا قائد بن گیا۔ اس کے پس پردہ کیا کہانی تھی؟ وکٹر کے زمانے میں لیبیا کی سرزمین کو اپنے 2 مرکزی شہروں پر فخر تھا۔ مغرب کی طرف یہ لیپٹس میگنا کا شہر تھا جہاں پر رہنے والے زیادہ تر لوگ لاطینی زبان بولتے تھے، جبکہ مشرق کی طرف کرینے شہر تھا جہاں پر زیادہ تر لوگ یونانی بولتے تھے۔ تاہم وہاں پر شمالی افریقہ کی مقامی زبان بھی بولی جاتی تھی۔ غالب امکان ہے کہ وکٹر کا تعلق لیپٹس سے ہی تھا، کیونکہ یقیناً اسے روم کے بشپ کے طور پر
लातीनी ज़ुबान बोलनी पड़ती थी। तकरीबन 3 साल बाद 193 ईस्वी में रोम शहर में एक नया शहंशाह सेप्टिमियस सेवरस हुक्मरानी करने लग गया और विक्टर की तरह उसका ताल्लुक भी लीबिया के शहर लेप्टस मैग्ना से ही था। नया शहंशाह लीबिया से ताल्लुक रखने के बायस अपने वर्सा पर फख्र करता था और लेप्टस शहर में मौजूद शानदार इमारत उसके दौरे हुकूमत में बनाई गईं, जिनमें से कुछ की बाकियात आज भी मौजूद हैं। क्रीने की कहानी हमें बहुत सदियां पीछे ले जाती है और हैरानकुन तौर पर यह हमें थेरा के कदीम यूनानी जजीरे तक ले जाती है, जिसे आजकल सेंटरोनी कहा जाता है। मसीह की पैदाइश से तकरीबन 630 साल कबल थेरा के बाशिंदे दुख उठा रहे थे। कई साल की खुश्कसाली के बाद ये जजीरा कहत का शिकार हो गया, लेकिन वहाँ की आबादी में अभी भी इजाफा होता जा रहा था। उनके रहनुमाओं ने एक फैसला किया कि कुछ लोगों को ये जजीरा छोड़कर जनूब की तरफ अफ्रीका के साहिलों की तरफ चले जाना चाहिए। यूं वो इस खित्ते में पहुंचे जिसे हम आजकल लीबिया के नाम से जानते हैं। उनके कायद का नाम बैटुस था, जिसका यूनानी जुबान में मतलब हकला है, क्योंकि एक बच्चे की तरह उसकी जुबान हकलाती थी। लेकिन उस जमाने के लीबिया की जुबान के मुताबिक लफ्ज़ बैटुस का मतलब बादशाह भी था, जो उस पर ज़्यादा मुनासिब बैठता है। उसने लीबिया में जिस रिहायशी आबादी की बुनियाद रखी उसे क्रेनाइके के नाम से जाना जाता है और इसका मरकजी शहर करीने है। हम अंग्रेजी जुबान में इसे आम तौर पर सरीनी कहकर पुकारते हैं। इन नए रिहायशियों ने कदीम यूनान के देवी देवताओं की प्रस्तश जारी रखी, लेकिन उन्होंने दरियाफ्त किया कि उनके नए वतन में चंद मुकामी देवता उनके कदीम देवताओं से इस कदर मिलते जुलते थे कि उन्हें एक देवी देवता या माबूद तस्वर किया जाने लगा। फ़कत उनके नाम मुख्तलिफ थे। यूनानी देवताओं में से एक का नाम अपोलो था, जो कि मौसीकी, शायरी, सूरज और रोशनी का देवता था। अलावा अज़ीं अपोलो देवता कई दीगर यूनानी देवताओं की तरह मोहब्बत का देवता भी तस्वर किया जाता था। यूनानी शायर पिंडर के मुताबिक एक दिन अपोलो देवता ने एक लड़की को देखा जो यूनान के एक मुकामी बादशाह की बेटी थी। वो उससे मोहब्बत करने लग गया और उसे अपनी कई दीगर महबूबाओं की तरह एक महबूबा बना लिया। उसके बाद वो उसे शुमाली अफ्रीका ले गया। उस लड़की का नाम सरीनी था। यूनानियों का मानना है कि वो एक हूर बन गई, यानी वो एक रूह बन गई जो पानी के चश्मों और नदियों में रहा करती थी। बैटुस ने जिस शहर की बुनियाद रखी, ये उसके ताल्लुक से देवताओं की कहानी थी। आजकल इस शहर की बाकियात को शाहात के कस्बे के करीब देखा जा सकता है। करीने शहर में यकीनन वाफर मिकदार में पानी दस्तयाब था और वहाँ का खित्ता बहुत ही ज़रख़ेज़ था। यूनानी मौरख हेरोदोटस इस खूबसूरत ज़रई रकबे की ज़रख़ेज़ी के ताल्लुक से यूँ बयान करता है, करीने की ज़मीन में नुमाया तौर पर 3 मौसमी फसलें काश की जा सकती हैं। पहले साहिली इलाकों के करीब की ज़मीन की फसलें पकती हैं और उनकी कटाई होती है। जब इन फसलों को इकट्ठा कर लिया जाता है तो पहाड़ी इलाकों यानी साहिली इलाकों से दूर दराज वस्ती हिस्से की फसलें कटाई के लिए तैयार हो जाती हैं। और जब वस्ती खित्तों की फसलें इकट्ठी कर ली जाती हैं तो बुलंद तरीन इलाकों की फसलें पक जाती हैं और काटने के लिए तैयार होती हैं। और यूं जब पहली फसलें ख़त्म हो जाती हैं तो आखिरी फसलें कटाई के लिए तैयार हो जाती हैं। आखिरी फसलें कटाई के लिए तैयार हो जाती हैं। बस करीनियों के लिए कटाई का मौसम 8 महीने तक जारी रहता था। लेकिन जब इस ज़मीन के रिहायशी खुद को इस खित्ते के फलों और फसलों की कटाई में
مصروف رکھتے تھے، اسی دوران وہ ان کے دیوتا اپالو کی بد اخلاقی کی نقل کرنے میں بھی مصروف ہوتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ وہ ان کی ہر قسم کی جنسی حرکات و سکنات اور غلط حرکات پر خوش ہوتا ہے۔ افسانوی سیرینی کی طرح کی حوروں کو نہ صرف ان کی خوبصورتی کی وجہ سے جانا جاتا تھا، بلکہ یہ جنسی خواہش اور رغبت میں اضافہ کرنے کا باعث بھی بنتی تھی، اور اسی لیے اس شہر کے لوگوں کے نزدیک یہ بہت اہم تھا کہ اس شہر کا نام سیرینی رکھا جائے۔ وہ حتیٰ کہ یہ خیال کرتے تھے کہ ان کے دیوتاؤں نے انہیں خصوصی تحفہ بخشا ہوا ہے۔ یہ ایک سبزی تھی جسے وہ سلفیم کہتے تھے۔ کرینے شہر میں اس پودے کو اس طور سے بلند قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا کہ وہ اپنے سکوں پر اس کی شبیہ بناتے تھے۔ سلفیم کے پتوں کو گوبھی کے پتوں کی طرح کھایا جا سکتا تھا اور اس کے تنے کا اچار ڈالا جا سکتا تھا، لیکن اس کا خاص حصہ اس کا رس تھا جس کو نشے کے طور پر استعمال کیا جا سکتا تھا۔ سلفین کو بیرونی یا اندرونی طور پر استعمال کر کے بہت سی طبی مسائل کا علاج کیا جاتا تھا، لیکن اگر کوئی حاملہ عورت اسے استعمال کرتی تو اس کا حمل گر سکتا تھا۔ کرینے کے لوگوں کے لیے یہ ایک طرح سے اچھی بات تھی۔ وہ بغیر بچے پیدا کیے جنسی فعل کر سکتے تھے اور نتائج کے بغیر ہی غلط حرکتیں سر انجام دے سکتے تھے۔ اگرچہ یہ سبزی ان کے علاقے میں کثرت سے ہوتی تھی اور کسی جگہ پر یہ موجود نہیں تھی، اس کی شہرت سن کر دوسرے لوگ بھی اس میں دلچسپی رکھتے تھے۔ جلد ہی کرینیوں نے بحیرہ روم کے پار اس کا کاروبار کرنا شروع کر دیا۔ یہ کتنی مضحکہ خیز اور افسوسناک بات تھی کہ ایسی جگہ جو اپنی زرخیزی کے لیے مشہور تھی، وہاں پر لوگ بھانج پن اور اسقاط حمل، جو کہ گویا انسانی زندگی کو ضائع کرنے کے مترادف تھا، پر خوشی مناتے تھے۔ ایک وقت آیا جب یونانیوں کا بحیرہ روم پر اختیار ختم ہو گیا۔ روم کی حکومت برسر اقتدار آ گئی اور 68 قبل از مسیح میں رومیوں نے لیبیا پر قبضہ کر لیا۔ اسی اثناء میں لیبیا میں ایک مختلف قسم کی کہانی بھی گردش کر رہی تھی۔ یہ کہانی ایک واحد خدا جو کہ ابراہیم کا خدا تھا کی پرستش کرنے کے متعلق تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کرینے شہر میں کچھ یہودی آ کر آباد ہوئے۔ ان کے لیے اسقاط حمل ایک بھیانک گناہ تھا اور کسی بھی قسم کی بت پرستی بالکل ممنوع تھی۔ ان کے لیے بہترین طریقہ یہ تھا کہ وہ خود کو محدود رکھتے۔ وہ ایسا کاروبار کر سکتے تھے جس سے وہ اپنے خدا کے حکموں کو توڑ کر اس کی بے عزتی نہ کرتے، اور اپنی جماعت کے اندر وہ دعا کر سکتے تھے، ایسی خوراک کھا سکتے تھے جو مذہبی اعتبار سے پاک تھی، اور وہ اپنے عقیدے کے مطابق سبت اور پاک تہواروں کو منا سکتے تھے۔ یہوسفس جو کہ روم شہر میں مقیم ایک یہودی مورخ تھا اور جسے رومی حکومت کے اندرونی حلقوں تک رسائی حاصل تھی، اس نے ایک خط کا اقتباس کیا ہے جو بنیادی طور پر کیسر اگسطس کی انتظامیہ کی طرف سے لکھا گیا تھا، جو کہ مسیح یسوع کی پیدائش سے کچھ دیر پہلے کا ہے۔ اس خط میں لیبیا کے یہودیوں کو تحفظ کرنے کا فرمان جاری کیا گیا تھا اور اس حق کی تصدیق کی گئی تھی کہ وہ یروشلم کی ہیکل میں اپنے ہدیے اور نذرانے بھیج سکتے ہیں، لیکن وہ ہدیے بھیجنے سے زیادہ کچھ کرتے تھے۔ وہ اپنے مذہبی تہوار منانے کے لیے یروشلم بھی جاتے تھے، خاص طور پر عید فصح منانے کے لیے۔ خشکی کے ذریعے سے پیدل سفر کرتے ہوئے یروشلم پہنچنے میں 1 مہینہ لگتا تھا، جبکہ کشتی کے ذریعے بحری سفر کرتے ہوئے چند دن میں یروشلم پہنچا جا سکتا تھا، لیکن موسم کا سازگار ہونا ضروری تھا۔ تقریباً 33 قبل از مسیح میں شمعون نامی ایک شخص نے اپنے بیٹوں
सिकंदर और रूफस के साथ यरूशलेम का सफ़र किया। तकरीबन 33 ईस्वी में शमाउन नामी एक शख्स ने अपने बेटों अस्कंदर और रूफस के साथ यरूशलेम का सफ़र किया और बिलाशुबा उनका यरूशलेम में कुछ दिन क़याम करने का मंसूबा था। शमाउन ने यरूशलेम आने से कबल खुद को रस्मी तौर पर पाक किया होगा और उसने इस बात को यकीनी बनाया होगा कि वो किसी नापाक चीज़ को ना छुए, यानी वो ख़ास तौर पर किसी मुर्दा को ना छुए और ना ही किसी मुर्दा के खून को छुए। अलावा अज़ीं वो दुरुस्त किस्म के सिक्के लेकर आया था ताकि वो कुर्बानी के लिए कामल बरा ख़रीद सके। इब्राहिम और मूसा की मानद वो इस बात को समझता था कि उसे खुदा के हजूर एक कुर्बानी चढ़ानी है। उसे ज़रूर ही अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा करना था। जब वो यरूशलेम की गलियों में से गुजर रहा था तो बड़ी भीड़ में उसको आगे पीछे से धक्के लग रहे थे। कारोबारी लोग अपनी चीज़ें बेच रहे थे, बच्चे इधर उधर भाग रहे थे और रूमी सिपाही हजूम पर नज़र रखे हुए थे। शमाऊन और उसके बेटे भीड़ में से गुजरते हुए आगे बढ़ रहे थे और जो कुछ उन्होंने देखा वो बहुत ही दिल खराश और अफसोसनाक था। उन्होंने एक शख्स को देखा जिसके सर पर कांटों का ताज रखा हुआ था, जो उसके सर में धंसा हुआ था और रोमी कोड़ों की मार से उसके ताज़ा जख्मों से खून बहकर उसके कपड़ों से बाहर आ रहा था। वो लकड़ी का एक भारी शतीर उठाए हुए था जो उसकी सलीब का हिस्सा बनेगा और जिस पर उसको कील ठोंक दिए जाएंगे। अचानक से वो शख्स गिर पड़ा। वो हजूम के दरमियान ज़मीन पर गिर पड़ा और वो अपनी सलीब का बोझ उठाने के काबिल नहीं था, हत्ता कि उसके लिए खड़ा होना भी मुश्किल था। रूमी सिपाही जो कि यहूदिया पर हुक्मरानी कर रहे थे, जिस तरह से वो लिबिया पर हुक्मरान थे, वो ये इख्तियार रखते थे कि किसी को भी बेगार में अपना काम करने के लिए कह दें। इस वक्त उन्होंने शमाऊन का इंतखाब किया। उसको जबरी तौर पर यसु की सलीब उठाने के लिए कहा गया, जो इतने ज़्यादा ज़ख्मों और दुख सहने के बायस अपनी सलीब उठाने के भी काबिल नहीं था। मरकज़ की अंजील में, जो कि अनाजील में से सबसे पहले लिखी गई, ये बताया गया है, और शमाउन नामी एक करीनी आदमी सिकंदर और रूफस का बाप देहात से आते हुए उधर से गुजरा। उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसकी सलीब उठाए। मरकस ने शमाऊन का नाम लेकर क्यों जिक्र किया और उसने उसके दो बेटों सिकंदर और रूफस का क्यों जिक्र किया? ज़्यादातर उलमा का ख्याल यही है कि मरकस ने अपना अंजीली बयान बुनियादी तौर पर रोम शहर के इब्तदाई मसीही कलीसिया के लिए लिखा और ये भी कि रोम की कलीसिया के अराकीन इन सब को बखूबी जानते थे। जब पौलुस ने रोम के ईमानदारों को अपना मशहूर ख़त लिखा तो 16वें बाब की 31वीं आयत में उसने रूफस को सलाम भेजा। गालिब इम्कान है कि ये वही रूफस था जो लिबिया के शहर करीने से ताल्लुक़ रखता था और बाद में रोम पहुंच गया था। इसके अलावा मरकज़ एक और बात की तरफ इशारा करता है। ये तीनों आदमी यानी शमाऊन, सिकंदर और रूफस यसु की सलीबी मौत के चश्मदीद गवाह थे, जो कुछ घंटों बाद होने वाली थी जब उसको मसलूब किया गया था। इस एतबार से मरकज़ इन तीनों के नाम ऐनी शाहिद के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। बिलाशुबा यसु मसीह की मसलूबियत और मौत एक हकीकी
واقعہ ہے اور سچی تاریخ کا حصہ ہے۔ اس تعلق سے ایسا بیان بہت زیادہ اہم ہے۔ یسوع مسیح کی مصلوبیت کے بارے میں رومی مصنف ٹیسیٹس نے روم کی شاہی تواریخ میں بھی قلم کشائی کی ہے۔ یسوع مسیح کی مصلوبیت کے 50 دن بعد اور اس کی قیامت کے 47 دن بعد خدا کی قدرت شاگردوں پر نازل ہوئی۔ ہم اسے کلیسیا کا پہلا دن شمار کرتے ہیں جو کہ مسیح یسوع کے پیروکاروں کی جماعت ہے۔ یہ پہلا دن تھا جب یسوع مسیح کی موت اور قیامت کی منادی سب لوگوں کے سامنے کی گئی تھی۔ یہ واقعہ بائبل مقدس میں اعمال کی کتاب میں مندرج ہے جسے لوکا طبیب نے قلم بند کیا تھا۔ اعمال 2 باب کی 10ویں آیت میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس واقعہ کو لبوا کے علاقے کے رہنے والے جو قرینے کی طرف ہے نے بھی دیکھا تھا۔ یہ کتنی دلچسپ حقیقت ہے۔ لیبیا سے یروشلم میں آئے ہوئے ان زائرین نے پطرس رسول کے وسیلے سے انجیل کی منادی سنی تھی جو کہ یسوع مسیح کا ایک شاگرد تھا۔ پطرس رسول نے لیبیا کے رہنے والوں اور دیگر لوگوں سے یہ کہا، یہ باتیں سنو کہ یسوع ناصری ایک شخص تھا جس کا خدا کی طرف سے ہونا تم پر ان معجزوں اور عجیب کاموں اور نشانوں سے ثابت ہوا جو خدا نے اس کی معرفت تم میں دکھائے۔ چنانچہ تم آپ ہی جانتے ہو جب وہ خدا کے مقررہ انتظام اور علم سابق کے موافق پکڑوایا گیا تو تم نے بے شرع لوگوں کے ہاتھ سے اسے مصلوب کروا کر مار ڈالا، لیکن خدا نے موت کے بند کھول کر اسے جلایا کیونکہ ممکن نہ تھا کہ وہ اس کے قبضے میں رہتا۔ یہاں پر دلچسپ بات لوگوں کی بھیڑ کا رد عمل ہے۔ انہوں نے پطرس کا مذاق بالکل نہ اڑایا جب اس نے دعویٰ کیا کہ یسوع مسیح نے معجزات، عجائب اور نشانات دکھائے، حتیٰ کہ اس بات پر بھی سوال نہ کیا گیا کہ یسوع کو صلیب پر موت کے حوالے کیا گیا۔ اس بات پر بھی کوئی سوال نہ اٹھایا گیا اور نہ ہی اس کا مذاق بنایا گیا کہ خدا نے یسوع کو مردوں میں سے جلایا۔ سامعین کا کیا رد عمل تھا؟ اب جب انہوں نے یہ سب کچھ سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی اور انہوں نے پطرس اور دوسرے رسولوں سے پوچھا کہ آئے بھائیو، ہم کیا کریں؟ پطرس نے ان سے کہا، توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے، اس لیے کہ یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد اور ان سب دور کے لوگوں سے بھی ہے جن کو خداوند ہمارا خدا اپنے پاس بلائے گا۔ لیبیا کے مسیحی اعمال کی کتاب میں مذکور خدا کی کہانی میں شریک ہوئے۔ یسوع مسیح کے پیروکار استفنس کی شہادت کے بعد کلیسیا پر اعزار ثانی برپا ہوئی اور یوں وہ جگہ بجگہ پھیل گئے۔ مسیحی لوگ تحفظ کی تلاش میں فنیکے تک چلے گئے جو کہ لبنان تھا، اور اس کے علاوہ وہ قبرص کے جزیرے پر چلے گئے اور سوریا کے انطاکیہ میں بھی کافی بڑی تعداد جا کر بس گئی۔ لیکن یہ سب مسیحی یہودی پس منظر سے تعلق رکھتے تھے اور وہ صرف یہودیوں کے درمیان ہی یسوع کی خوشخبری کی منادی کرتے تھے۔ پھر کچھ ایسا ہوا جس نے تاریخ کو تبدیل کر کے رکھ دیا، اور لیبیا کے یہودی مسیحیوں نے ایسا کرنے میں بھرپور کردار ادا کیا۔ قبرص اور قرینے سے تعلق رکھنے والے کچھ مسیحی ایماندار انطاکیہ آ گئے اور انہوں نے وہاں پر یونانیوں کے درمیان بھی منادی کرنا شروع کر دی، اور وہ یسوع مسیح کی خوشخبری کی منادی ان کے ساتھ کرتے تھے۔ خداوند کا ہاتھ ان کے ساتھ تھا اور وہ یونانیوں کی ایک بڑی تعداد یسوع پر ایمان لے آئی اور کلیسیا کا حصہ بن گئی۔ بس یہ کہانی کا پس منظر ہے، یعنی کہانی کے پیچھے کی کہانی ہے۔
لیبیا کے رہنے والے ایک شخص شمعون نے یسوع کی صلیب اس مقام تک اٹھائی جہاں پر اسے مصلوب کرنا تھا، اور اس کے 2 بیٹوں کا ذکر بائبل مقدس میں پایا جاتا ہے۔ لیبیا کے رہنے والے مسیحی کلیسیا کی پیدائش کے دن یروشلم میں بھی موجود تھے، اور لیبیا سے تعلق رکھنے والے مسیحیوں نے سوریا کے انطاکیہ میں مسیحی ایمان کی بنیاد رکھنے میں مدد کی، جو کہ کئی صدیوں تک مسیحی ایمانداروں کا ایک اہم مرکز بن گیا۔ لیکن لیبیا کے کچھ مسیحی اپنے وطن واپس چلے گئے ہوں گے، کیونکہ لیبیا میں بھی مسیحی کلیسیا موجود تھی جو بڑھتی جا رہی تھی، اور وہاں سے کچھ زبردست قائدین نے جنم لیا۔ ایسے رہنماؤں میں سے ایک رہنما بشپ وکٹر تھا۔ جب وکٹر روم آیا تو وہ جانتا تھا کہ مسیحی ایماندار مقبول اور معروف نہیں ہیں، اور روم کی حکومت ان کی وفاداری پر شک کرتی ہے۔ وہ جانتا تھا کہ 125 سال قبل روم میں مسیحیوں پر الزام لگایا گیا تھا کہ انہوں نے آگ لگا کر شہر کے ایک بڑے حصے کو برباد کر دیا تھا، اور بہت سے مسیحیوں کو اس کی پاداش میں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ رومی شہنشاہ اگسطس کے وقت سے ہی کچھ رومی شہنشاہوں کو الہی ہستی تصور کیا جاتا تھا، اور ان کو پورے طور پر خدا قادر مطلق تصور نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ ان میں الوہیت کے کچھ پہلو پائے جاتے ہیں۔ لیبیا میں لیپٹس میگنا کے مقام پر شہنشاہ اگسطس کی وفات کے بعد ایک مندر دیوی روما اور الہی شہنشاہ کے لیے مخصوص کیا گیا تھا۔ روم شہر میں اور پوری سلطنت میں مسیحی بلا شبہ اپنے واحد زندہ خدا کے سامنے شہنشاہ کی برکت کے لیے دعا کرتے تھے، لیکن شہنشاہ کی روح کے سامنے بخور جلانا ان کے لیے ناممکن تھا، کیونکہ ان کے نزدیک رومی شہنشاہ الہی نہیں تھا۔ پہلے ہی شمالی افریقہ میں کچھ مسیحی مردوں اور عورتوں کو شہنشاہ کی پرستش سے انکار کرنے پر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ جب وکٹر روم میں تھا تو بہت سے مسیحی سارڈینیا کے جزیرے پر پائی جانے والی کانوں میں غلاموں کی زندگی گزار رہے تھے۔ کانوں میں غلامی کی زندگی موت سے بدتر تھی، اور ایسا دکھائی دیتا تھا کہ ان کے لیے کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن غیر متوقع طور پر شہنشاہ کے اپنے دربار کی طرف سے مدد آنے والی تھی۔ ہائے سینتھس ایک غلام تھا جو کہ یا تو بادشاہ کا غلام تھا یا آزاد کیا گیا غلام تھا۔ وہ ایک نوجوان خاتون کی پرورش کا ذمہ دار تھا جس کا نام مارسیا تھا۔ وہ شہنشاہ کموڈس کی حرم بن چکی تھی۔ قابل ذکر طور پر ہائے سینتھس ایک پادری بھی تھا۔ مارسیا نے مسیحی طور طریقوں کو سمجھنا شروع کر دیا، اور اس نے ان قیدیوں کے لیے بہت زیادہ دکھ محسوس کیا جو مسیح پر ایمان رکھنے کے باعث دکھ اٹھا رہے تھے۔ مسیحی ایماندار اسے خدا سے محبت کرنے والی عورت کے طور پر بیان کرتے تھے۔ یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ واقعی مسیحی ہوئی یا نہیں، لیکن وہ اعزار ثانی کا شکار مسیحیوں کی ایک آواز بن گئی۔ مارسیا نے بشپ وکٹر کو اپنے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے بلاوا بھیجا۔ بشپ وکٹر نے اسے ان مسیحیوں کے ناموں کی فہرست دی جو کانوں میں غلام تھے۔ خداوند کے فضل سے مارسیا ان تمام مسیحیوں کی رہائی کے لیے رومی شہنشاہ کموڈس کو آمادہ کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ ہائے سینتھس کو سارڈینیا بھیجا گیا کہ وہ انہیں وہاں سے آزاد کروا کر لائے۔ میری دانست میں ہائے سینتھس اپنے ساتھی مسیحیوں کو ان بھیانک کانوں سے آزاد ہوتے ہوئے دیکھ کر بہت ہی خوش ہوا ہوگا۔ اگرچہ کموڈس اپنے دور حکومت کے اختتام تک خون کا پیاسا اور ظالم حکمران رہا، لیکن مارسیا اور ہائے سینتھس کی بدولت وہ اپنے سے پہلے حکمرانوں کی نسبت مسیحیوں کے ساتھ زیادہ اعتدال پسندی سے پیش آیا۔
پھر 31 دسمبر 192 عیسوی میں کموڈس رومی لوگوں کے سامنے شہنشاہ کے طور پر ارغوانی لباس میں آنے کی بجائے ایک تلوار باز کے طور پر آنا چاہتا تھا۔ مارسیا اور اس کے 3 صلاح کاروں نے شہنشاہ کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ وہ شہنشاہ کے طور پر اپنے عہدے کا خیال رکھے اور ایسی کمتر صورت میں عوام کے سامنے نہ جائے۔ ایسا مشورہ دینے کے باعث کموڈس نے ان چاروں کو موت کی سزا سنا دی۔ انہوں نے فوری طور پر سازش کی اور اسی دن اس کو قتل کروا دیا۔ کموڈس کے جانشین رومی شہنشاہ پرٹینیکس نے 193 عیسوی میں اپنے قتل سے قبل فقط 3 ماہ کے لیے حکومت کی باغ دوڑ سنبھالی۔ اس کے شاہی محافظ پریٹورین نے اس کو قتل کر ڈالا، اور یوں محافظوں کے ہاتھوں میں اختیار اور قوت تھی، اور وہ شہنشاہ کا مرتبہ اس شخص کو فروخت کرنا چاہتے تھے جو انہیں سب سے زیادہ پیسے دے۔ بالآخر ایک بہت ہی دولت مند سینیٹر ڈیڈیس جولیانس نے شہنشاہ کا عہدہ خرید لیا۔ اس نے تخت سنبھالتے ہی شاہی فرمان کے ذریعے سے مارسیا کو قتل کروا دیا، لیکن وہ خود بھی شہنشاہ کا عہدہ خریدنے کے 9 ماہ بعد ہی قتل ہو گیا۔ بالآخر رومی تخت کا اختیار سیپٹیمیس سیورس کے ہاتھوں میں چلا گیا، جو کہ ایک عمدہ فوجی سپہ سالار تھا، اور وہ واقعہ ہی ایک عظیم حکمران ثابت ہوا۔ سیورس بھی شمالی افریقہ کے علاقے لیبیا کے شہر لیپٹس میگنا سے تعلق رکھتا تھا۔ پس بظاہر غیر معمولی طور پر اس وقت روم کا مسیحی بشپ اور رومی شہنشاہ دونوں ہی شمالی افریقہ کے علاقے لیبیا سے تعلق رکھتے تھے، اور ممکنہ طور پر ان کا ایک ہی شہر سے تعلق تھا۔ اس سارے ہنگامہ خیز عرصے میں کلیسیائی قیادت کرنے کے تعلق سے بشپ وکٹر کا اثر و رسوخ اطالیہ سے باہر بھی تسلیم کیا جانے لگ گیا۔ مسیحی ابھی بھی اعزار رسانی کا شکار تھے، اور وکٹر محسوس کرتا تھا کہ اسے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے تاکہ کلیسیا کو مضبوط اور متحد رکھا جا سکے۔ لیکن وہ کیا کر سکتا تھا؟ ایسٹر، عید قیامت المسیح کی تاریخ کے تعلق سے وہ ایک بات پر یقین رکھتا تھا کہ یہ اس دن ہوتا ہے جس دن مسیح مردوں میں سے جی اٹھا۔ ایشیا کی کلیسیاؤں نے مسیح کی مصلوبیت اور قیامت کی تاریخوں کی یادگاری کے تعلق سے اس روایت کو جاری رکھا، یعنی وہ یہودی مہینے نیسان کی 14 تاریخ سے شروع کرتے تھے، چاہے یہ ہفتے کے کسی بھی دن پر کیوں نہ آئے۔ لیکن روم کی کلیسیاؤں اور ساری رومی سلطنت کی کلیسیاؤں میں عید فصح کے قریبی جمعے کو مسیح کی مصلوبیت کے دن کے طور پر منایا جاتا تھا، اور اس کے بعد آنے والے اتوار کو ایسٹر کے طور پر منایا جاتا تھا۔ بشپ وکٹر چاہتا تھا کہ ایشیا کی کلیسیائیں اس تعلق سے اپنی روایت کو تبدیل کر ڈالیں اور باقی مسیحی کلیسیاؤں کے ساتھ شامل ہو جائیں، لیکن جب انہوں نے اس کی تجویز ماننے سے انکار کر دیا تو وکٹر نے ان سے قطع تعلقی اختیار کر لی اور انہیں دیگر مسیحیوں کی رفاقت سے خارج کر دیا۔ یہ کوشش غلط مشورت کے باعث ہوئی۔ گال کے علاقے لیونز کے بشپ ارینیس نے، جو کہ ایک عظیم ماہر علم الہی تھا، اس غلطی کو فوراً پہچان لیا۔ ارینیس نے بشپ وکٹر کو خط لکھا۔ یہاں پر نا اتفاقی دن کے متعلق نہیں ہے، بلکہ روزے کے تعلق سے بھی ہے۔ کچھ لوگ خیال کرتے ہیں کہ انہیں ایک دن کے لیے روزہ رکھنا چاہیے، کچھ لوگ 2 دن روزہ رکھنے کے خیال کے حامی ہیں، جبکہ دیگر لوگ زیادہ روزے رکھنا چاہتے ہیں۔ حتیٰ کہ ماضی میں یہ تمام گروہ ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ کی صورت میں رہتے تھے، اور ہم بھی
امن کی حالت میں ہیں۔ روزے کے معاملے پر پایا جانے والا اختلاف فقط ایمان کے ہمارے اتحاد کا مظاہرہ کرنے میں حصہ ادا کرتا ہے۔ کبھی بھی یہ معاملہ کسی کو کلیسیا سے خارج کرنے کا باعث نہیں بنا تھا۔ ساری کلیسیا امن کی حالت میں تھی، یعنی وہ بھی جو اس دن کو مناتے تھے اور وہ بھی جو اس دن کو نہیں مناتے تھے۔ اس معاملے میں ارینیس کا موقف درست تھا۔ بظاہر بشپ وکٹر ان عقائد کے لزوم کو نہ دیکھ پایا جو ایمان کے لیے ضروری ہیں، اور ہم کس طرح سے اس ایمان کا اظہار کریں جہاں پر مختلف روایتوں کی گنجائش ہو۔ وہ شریعت پرستانہ رویہ اختیار کیے ہوئے تھا۔ علاوہ ازیں مسیحی قیادت کو اپنی روایات کو دوسروں پر زبردستی نافذ نہیں کرنا چاہیے۔ پھر بشپ وکٹر نے کلیسیا کو مضبوط کرنے کے لیے ایک اور کوشش کی، اور اس مرتبہ اس کی فکر مندی کلیسیائی دعاؤں اور عبادات میں استعمال ہونے والی زبان کے تعلق سے تھی۔ رومی سلطنت کے دنوں میں بحیرہ روم کے مشرقی علاقوں بشمول مصر میں یونانی زبان بولی جاتی تھی، اور نئے عہد نامے کی زبان یہی تھی، جبکہ اطالیہ اور بحیرہ روم کے مغربی علاقوں میں لوگوں کی زبان لاطینی تھی، اور یہ رومی سلطنت کے سرکاری زبان تھی۔ حتیٰ کہ روم شہر میں پہلی صدی کے وسط میں پڑھے لکھے لوگ دونوں زبانوں یعنی لاطینی اور یونانی زبان کو بول اور لکھ سکتے تھے۔ اسی لیے پالوس نے جب روم کی کلیسیا کو خط لکھا تو یونانی زبان میں لکھا، لیکن وکٹر چاہتا تھا کہ دوسری صدی کے اختتام تک مغربی سلطنت کے زیادہ تر لوگ، جن میں شمالی افریقہ کا بیشتر حصہ بھی شامل تھا، یونانی زبان نہیں سمجھتے تھے، اور کلیسیا ابھی بھی کلام مقدس کی تلاوت کرنے اور دعائیں اور عبادات کرنے کے لیے یونانی زبان کا ہی استعمال کر رہی تھی۔ بشپ وکٹر نے ہدایات بھیجنے کا فیصلہ کیا کہ روم کی کلیسیاؤں میں اور پورے مغرب میں دعائیں اور عبادات لاطینی زبان میں ہونی چاہیے، جو لوگوں کی روزمرہ کی بول چال کی زبان ہے۔ یہ سب کچھ بیک وقت نہ ہو سکا، لیکن یہ ایک اچھا آغاز تھا۔ وکٹر نے درست کام کیا تھا، اور اس بار اس نے خدا کے کلام کی سمجھ کے تعلق سے واضح فرق دیکھا جو کہ لازمی ہے، اور کلام مقدس کا مطالعہ کرنے کے لیے زبانیں مختلف ہو سکتی ہیں۔ اس معاملے پر بشپ وکٹر درست تھا۔ خدا ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم ایسے الفاظ اور زبان میں بائبل کا مطالعہ کریں اور اس سے دعائیں کریں جن کو ہم سمجھتے ہیں۔ عید پینتیکوست کے روز خدا کی قدرت یروشلم میں کلیسیا پر انڈیلی گئی۔ خدا نے ایک معجزے کے ذریعے سے یسوع کے شاگردوں کو اپنے جلال کے متعلق بیان کرنے کے لیے مختلف زبانیں بولنے کی توفیق بخشی۔ خدا صرف ایک ہی زبان میں دعا کرنے پر اصرار نہیں کرتا۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو وہ ہماری بات سمجھ لیتا ہے، چاہیے ہم جو بھی زبان استعمال کریں، کیونکہ خدا تو خدا ہے اور وہ سب کچھ سمجھتا ہے۔ کلام مقدس میں اس نے اپنا پیغام تمام نسلوں کے لیے محفوظ کیا ہوا ہے۔ جب اس کا ترجمہ دوسری زبانوں میں ہوتا ہے تو وہ مترجمین کی رہنمائی کرتا ہے کہ وہ اس کے کلام کو زمین کے ہر ایک قوم کے دل تک پہنچائیں۔ کیا بشپ وکٹر نے کبھی اس بات پر غور کیا کہ شمعون کرینی نے 150 سال قبل یسوع مسیح کے لیے کیا کیا تھا؟ اس ضمن میں ایک متوازیت دیکھ سکتے ہیں۔ شمعون کرینی نے لیبیا میں اپنا گھر بار چھوڑا اور وہ یروشلم چلا گیا، جہاں پر اسے یسوع کی صلیبی راہ پر کچھ حصے پر اس کی صلیب اٹھانے کا استحقاق حاصل ہوا۔ اس سے
اس کی زندگی تبدیل ہو گئی۔ 150 سال بعد وکٹر کو لیبیا چھوڑنے اور روم جانے کی بلاہٹ ملی، جہاں پر اسے مسیحی کلیسیا کی قیادت کرنے اور انہیں مضبوط کرنے کا استحقاق حاصل ہوا۔ اگر اس کو ایسے ہی عمل میں آنا ہے کہ ہمیں مسیح کی خاطر اپنے مسیحی بھائیوں اور بہنوں کے دکھوں میں شریک ہونے کی بلاہٹ ملتی ہے، تو ہم دعا کریں کہ ہمیں ویسی ہی قوت اور خدا کی فرمانبرداری کا حوصلہ حاصل ہو جو ان دونوں آدمیوں میں تھا جن کا تعلق لیبیا سے تھا۔